बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम कुरान मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 27 अगस्त है, दिन जुमेरात का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। अब प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खबर ये है कि पिम्स नर्सरी आतिश ज़दगी सानिया सवालात, मुतज़ात बयानात और हुकूमती इक़दामात आपको ये बताएंगे कि ये कितना बड़ा सानिया था। एक गलती हुई, एक क्रिमिनल नेगलिजेंस का ये मामला, बच्चों को ये नहीं बचा सके। पिम्स हस्पताल कितना तैयार है किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। वहीं पर हुकूमत की बेहिसी और फिर एक जाली रिपोर्ट पाकिस्तान में शाया की गई जिसके ज़रिए अपने करतूतों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस साहने के वक्त नर्सरी में क्या हुआ, वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे, इमरजेंसी रास्तों को असल सूरत हाल वहाँ पे क्या थी, और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई गफलत हुई या नहीं हुई। दरवाज़ों को किसने लॉक किया, दरवाजे लॉक होने के बाद सेफ्टी एग्जिट क्या था और हिकमत अमली क्या थी, SOPs आपने किस किस्म के मुरतब किए, अंदर कितने डॉक्टर्स मौजूद थे। पहले मुलाहिजा करें, पिम्स इंतज़ामिया का एक एलामिया जारी हुआ। इस एलामिया में किस तरह से उन तमाम हक़ाइक़ को मसक करने की कोशिश की गई। पिम्स इंतज़ामिया ने साहने की तफसीलात पर मुश्तमिल एलामिया जारी किया। एलामिया के मुताबिक पिम्स के मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर की नर्सरी में सुबह 6:38 पर आग लगती है। एलामिया के मुताबिक आग हर इंक्यूबेटर के साथ मौजूद ऑक्सीजन पॉइंट तक पहुंच गई। पिम्स इंतज़ामिया ये कहती है कि नर्सरी में मौजूद 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सों ने फौरी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी अमले को तलब किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने बच्चों को निकालने के लिए 2 मरतबा नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश की। इलामी के मुताबिक सुबह 6:39 पर एक जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में नर्सरी की छत नीचे गिर गई। ड्यूटी पर मौजूद अमले ने एक बच्चे को बाहिफाजत निकाला, जबकि मुहल्का कमरे से 4 बच्चों और 3 माओं को भी बाहिफाजत निकाला गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक इस मंजिल पर मौजूद गायनी वार्ड से मजीद 73 जेर इलाज मरीजों को चंद मिनटों में रेस्क्यू किया गया। फायर सेफ्टी के हवाले से पिम्स का मौकिफ क्या है? पिम्स के इंतजामिया के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए अस्पताल में नर्स तमाम फायर सेफ्टी आलात इस्तेमाल किए गए। इलामी में कहा गया कि नर्सरी में नर्स 35 फायर एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल किए गए। इंतजामिया का ये दावा है कि पिम्स के तमाम हंगामी अखराज के रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले और फाल थे, और पिम्स इंतजामिया ने यह भी दावा किया कि वाक़े की मुख्तलिफ फॉर्म्स पर शफाफ तहकीकात जारी हैं और तहकीकात के नताइज का इंतज़ार किया जा रहा है। इंतजामिया ने जाँ भाग बच्चों के अहल खाना से ताज़ियत करते हुए फौरी रद्दअमल देने वाले तिब्बी अमले और लोगों की जो जहाँ पे कारकुन मौजूद थे उनकी कोशिशों को भी सराहा। लेकिन दोस्तों, असल में हक़ाइक़ क्या हैं जिन्हें छुपाया जा रहा है? आईनी शाहिदीन का मौक़िफ़ आपको बता देगा, और ये सरकार के लोग हैं। इमरान जी इनका नाम है। मैं आपको इनकी गुफ्तगू भी सुनाता हूँ कि इन्होंने वहाँ पर क्या देखा और इसके साथ साथ जो दावे सामने आए। पिम्स इंतज़ामिया के दावों के साथ साथ बाज़ यानी शाहिदीन और लवाहिकीन की जानिब से मुख्तलिफ दावे सामने आए। एक यानी शाहिद ने दावा किया कि नर्सरी में 15 नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बच्चे मौजूद थे। उनके मुताबिक कल जब मैं अपनी बच्ची को लेने गया तो नर्सरी में तकरीबन 40 बच्चे थे। इस दावे ने बच्चों की असल तादाद के हवाले से एक अहम सवाल खड़ा कर दिया कि क्या नर्सरी में वाकई सिर्फ 15 बच्चे दाखिल थे या तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। इस सवाल का हतमी जवाब तहकीकात और हस्पताल के रिकॉर्ड से भी सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सबसे जो अहम चीज़ है, आप लाशें गायब करते हैं। पिम्स के अंदर इससे पहले भी हो चुका है। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, गोली चली, लाशें गायब कर दी गई, जो प्यारे थे वो दरबदर हुए, कईयों को धमकाया गया कि अगर तुमने मीडिया को बताया या आवाज़ बुलंद की तो तुम्हारे प्यारों की लाशें भी तुमको नहीं दी जाएंगी, और कहो कि हादसे में इनकी मौत हुई। तो हमने इससे पहले भी होते हुए देखा, सानिया मुरीद के, उससे पहले कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ। तो पिम्स की सरकार माहिर है लाशें छुपाने में, और अगर ऐसा वाकया हुआ है तो आपको क्या लगता है कि क्या इसकी कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट सामने आएगी? 8-7 वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं जो लोग अपने बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सरियत आपको कैमरों के सामने बोलती हुई नजर नहीं आती। दोस्तों, इमरजेंसी दरवाज़ों का तनाज़ा असल में एक इंतहाई अहम सवाल है। अब सुने मोहम्मद इमरान जो रेस्क्यू 1122 मेरा ख्याल है कि इनके एक एहलकार हैं, इन्होंने क्या कहा, इनकी इस गुफ्तगू को सुने। यहाँ से निकाला गया
کیونکہ ان کا اندر سے مین جو انٹر دروازہ ہے جو ان اور آؤٹ کے لیے ہے وہ کھل نہیں رہا تھا ادھر سے، اور ان کی خود اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو ایگزٹ والا دروازہ ہے وہ انہوں نے خود بند کیا ہوا تھا سیکورٹی کی وجہ سے. تو اب یہ دروازہ نہیں کھل رہا، ایگزٹ والا انہوں نے خود بند کیا ہوا ہے. تو یہ بچے ہمارے فائر فائٹر والوں نے، ریسکیو والوں نے یہاں سے یہ سامنے دیوار توڑ کے جو 6 بچے اور 7 بچے اور ان کے والدین کو سیفٹی کے ساتھ یہاں سے نکال دیا. اور جو بچے جل گئے ہیں، کتنے جلے ہیں وہ پنڈ انتظامیہ بتا سکتی ہے. آپ نے سن لیا کہ کتنے بچے تھے، کتنے جلے، اس حوالے سے پیمز انتظامیہ جو آپ کو بتائے گی. اچھا، یہ جو ویڈیو ایک ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہے، اور میں آپ کو نا ایک جو رپورٹ ہے دا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈائریکٹر آف ایمرجنسی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی رپورٹ کیا ہے، آبزرویشنز کیا ہیں، دوستوں اس کو پڑھ لیں. دا فائر اینڈ لائف سیفٹی ارینجمنٹس ور ان ایڈوکیٹ compromised not as per standard requirements. Emergency exit escape routes were found permanently locked from the outside, obstructed. Security staff of the hospital created a hindrance to the initial response of the fire crew. Inadequate crowd management was observed at the site incident. تو یہ آپ کی رپورٹ ہے، یہ تشفین زمان افریدی صاحب ہیں جنہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائر آپریشنز، ان کی رپورٹ ہے. تو یہ آپ کی اپنی رپورٹ ہے جو بتا رہی ہے کہ وہاں پر اصل میں کیا ہوا، اور بچے کس طرح سے وہاں پر ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا، فیملیز جو وہاں پہ موجود تھی ان کے ساتھ کیا ہوا. ایک قیامت کا منظر تھا جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوستوں ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ایک ویڈیو ہے، یہ جو عمر گوندل موقع پہ پہنچا جی، اس نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اسلام آباد پولیس سانحہ پیمز کے ذمہ داروں کو گرفتار کرنے کے بجائے لاشیں لاواحقین کے پہنچ سے دور رکھنے کے لیے ڈیوٹی دے رہی ہے، اور مرید کے ہو یا ڈی چوک یہ لاشیں غائب کرتے ہیں. اپنے جرم کا ثبوت چھپانا بھی ایک وجہ ہے، لیکن یہ لاشیں کس بزنس کا حصہ تو نہیں ہے. اچھا، اب یہ انہوں نے لاشیں کس طرح سے چھپائی، جو فیملی ممبرز وہاں پر موجود تھے ابھی تک دیکھنے کوئی خبر نہیں آئی. ڈی این اے ہوگا، پھر اس کے بعد بتایا جائے گا. تو ڈی این اے کی رپورٹ، یعنی ماں باپ جو اپنے بچوں کی تلاش میں وہاں پر کھڑے ہوں گے، ان کی ڈیڈ باڈیز کے لیے ان کا ڈی این اے لیا جائے گا، کسی بھی باڈی کو ان کے حوالے کر کے کہا جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں یہ آپ کا بچہ ہے. تو کسی کو کیا معلوم ہوگا کہ وہ ان کا آیا بچہ بھی ہے، ڈی این اے رپورٹ میں آخر ایسا کیا ہے. تو یہ سرکار جو ہے، یہ بے حس سرکار، ایک ایسی سرکار جو بچوں کے اوپر بھی اب سیاست کر رہی ہے. دوستوں ایک اور اہم معاملہ ہسپتال کے دروازوں اور ایمرجنسی راستوں سے متعلق تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صحافی اور عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ بچوں کے وارڈ کے قریب موجود پیمز کا ایک مرکزی گیٹ کافی عرصے سے بند تھا، اور اس کے باعث ریسکیو کارروائیاں متاثر ہوئی. وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب جب آئے نا، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، الٹا کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے. جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان سے بات کی جاتی، لیکن وہاں پر انہوں نے ایک سین کریٹ کیا. جو لوگ ان سے سوال کر رہے تھے ان کو برا بھلا کہا گیا، انہیں کہا گیا کہ آپ پیچھے آئیں، مجھ سے بات کریں، اور یہاں پر آپ ویڈیو بنانے کے لیے آئے. تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر ان کی پھر بہت ساری ویڈیوز لوگوں نے شیئر بھی کی، اینڈ دین دیر واز اے کوشچن. اور دوستوں بہت ساری ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں مصطفیٰ کمال کی، جس میں وہ ڈانٹ رہا ہے ان لوگوں کو، اور پھر یہاں پہ کھڑے ہوئے کچھ دوستوں نے ان کو آئینہ بھی دکھایا اور فارم 47 والی حکومت ان کو قرار دیا کہ ہم ان سے کیا بات کریں. اور فارم 47 والے جو جھوٹے مینڈیٹ پر بیٹھے ہیں، وہ کس طرح سے انکوائری کر سکتے ہیں، وہ کس طرح سے ملک کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس مینڈیٹ تو ہے نہیں. آپ کو یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ اگر ہم نے کارکردگی نہ دکھائی تو ہمیں ہٹا دیا جائے گا. دوستو انکوائری کا ایک بنیادی سوال یہی ہوگا کہ واقعے کے وقت کون سے دروازے کھلے تھے، کون سے بند تھے، اور ریسکیو ٹیموں کو کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب کا رد عمل کیا ہے کہ واقعے کے بعد پیمز کا دورہ کرتے ہیں، تحقیقات میں خود کو بھی شامل کرنے کی پیشکش کرتے ہیں. وزیراعظم کے سامنے انہوں نے خود کو بھی تحقیقات کے لیے پیش کیا. ریلی سوری، خود اس کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آنا چاہیے. اس کو جتنا برا بھلا کہا جائے دوستوں وہ کم ہوگا. اس شخص نے الطاف حسین کے جلسوں کے اندر یہ جو کچھ کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے رہے، آج یہ پورے ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ جب آپ کسی ایسی جماعت کے کسی بندے کو مرکز میں بٹھا دیں، اور جس کا ہمیشہ سے ایک فرد واحد کی مرضی کے مطابق جماعت کو چلانا، فسطائیت کا ماحول کریٹ کرنا، لوگوں کو مارنا، یعنی اوور دا ایئرز ایم کیو ایم نے کیا کیا. آج وہ مرکز میں بیٹھ کر پاکستان کی عوام اور پاکستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جن کے بچے، جن کے خاندان کے چشم و چراغ. ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ 14 سال کے بعد ایک گھر میں
जुड़वा बच्चे पैदा हुए और वो इस आग के अंदर जो है अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये खड़ा होकर बेशर्म इंसान वहाँ पे कह रहा था कि आओ मेरे से बात करो, तुम तस्वीरें बनाने के लिए आए हो। भाई तस्वीरें तो तुम बनाने के लिए आए हुए थे, यानी गलतियां करो तुम, तुम्हारी गफलत की वजह से आज 15 जानें जो हैं वो चली गई, लेकिन तुम्हारी ये जो गुफ्तगू है, ये तुम्हारा ये जो पूरे का पूरा ड्रामा है वो ख़त्म नहीं हो रहा। दोस्तों मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू टेलीविजन के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रही थी। उसमें एक जुमला इसने क्या कहा कि जैसे पूरा मुल्क चल रहा है वैसे ही अस्पताल भी चलेगा, हम पिम्स को कैसे मिसाली बना सकते हैं, ये उसके अल्फाज थे। इंतज़ामी ढांचे और वसाइल की निचली सतह तक मुंतकली के फुकदान को भी ऐसे वाक़यात की एक वजह करार दिया। वज़ीर सेहत के इस्तीफ़े का जी अब सवाल हो रहा है। मोहम्मद मालिक ने मुस्तफ़ा कमाल से सवाल किया कि उनकी इत्तला के मुताबिक उन्होंने दिन 11:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा भेजा, क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर इस्तीफ़ा भेजा था तो क्या वो मंजूर हुआ? यहाँ पे लोगों के इस्तीफ़े की सी पड़ी हुई है, इसे घर जाना चाहिए, बल्कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। जो 11 अरब का जहाज़ पंजाब के अंदर ख़रीदा जा सकता है, आप 4 दिन के लिए चीन जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है? और वो मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा हुआ था कि जनाब जिस दिन ये चीन गए और फिर छुट्टी, वहाँ पे छुट्टी का एक माहौल होगा, संडे, आज जुमेरात है, देन फ्राइडे एंड सैटरडे, तो आपके जाने का असल मकसद क्या है? पंजाब की वज़ीर आला चीन के दौरे पर क्यों गई? यानी पाकिस्तान की सरकार, आवाम का पैसा इस तरह से लुटाया जाएगा, तो वही पैसा अगर पिम्स हस्पताल पे खर्च कर दिया जाता, फायर एग्जिट, ये बुनियादी चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला मामला नहीं है कि आपको अरबों डॉलर चाहिए होंगे हस्पताल को की अपग्रेडेशन के हवाले से। आपको क्या करना है, आपको फायर एग्जिट पॉइंट्स को फाल करना था, आपको SOPs बनाने थे, आपको जो अमला मौके पर मौजूद है उनकी ट्रेनिंग करनी है कि किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए आपको क्या करना है। फायर ड्रिल क्या चीज़ होती है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी भी बिल्डिंग के अंदर फायर ड्रिल का कॉन्सेप्ट मौजूद है। फायर ड्रिल एक ख़ास वक्त के बाद करवाई जाती है ताकि लोगों को आदी बनाया जा सके कि हंगामी सूरत हाल में उन्होंने क्या करना है, और बार बार कराई जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर शायद ये कल्चर ही नहीं है, और सरकार के अंदर तो ये कल्चर होना चाहिए था। यहाँ पर इमरान खान को जेल में इसलिए डाल दिया गया कि जनाब उसने घड़ी ली थी, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम को मार रहे हैं और उसके ऊपर सवाल भी नहीं करने देते, इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए? क्रिमिनल नेग्लिजेंस, टॉप से लेकर बॉटम तक तमाम लोग जिम्मेदार हैं, और इनसे दोस्तों ये सवाल ज़रूर होना चाहिए। अब इंक्वायरी कमेटी पर जी सवालात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साहनी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, ताहम कमेटी में शामिल बाज़ शख्सियात के माजी के हवाले से भी सियासी हलकों में सवालात उठाए जा रहे हैं। शाहिद खान, जिन्हें इंक्वायरी की जिम्मेदारी दी गई, माजी में सरकारी ओहदों और मुबैना इंतजामी मामला से मुतल्लिक मुख्तलिफ इल्ज़ामात और तहकीकात का जिक्र इनके हवाले से किया जा रहा है। इसी तरह सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन का इजाफी चार्ज दिए जाने पर भी सवालात उठाए गए। मोहम्मद महमूद के बारे में मुख्तलिफ अदवार में नंदीपुर, रावलपिंडी, रिंग रोड, साफ पानी और गंदम से मुतल्लिक मामलात में इल्ज़ामात और इंक्वायरीज का जिक्र भी सामने आता रहा। दोस्तों इनके ऊपर इल्ज़ामात थे, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। आज उनको मजीद इजाफी चार्ज दे दिया गया, जहां पर सिस्टम का बेड़ा गर्क हुआ है। कहा गया कि जनाब आप मजीद हिस्सा डालें और सिस्टम को मजीद बिठाएं। दोस्तों 2025 की रिपोर्ट ने पहले ही खतरे की निशानदेही कर दी थी। पिम्स आने के बाद कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए सेहत की जुलाई 2025 की रिपोर्ट भी दोबारा ज़ेर बहस इस वक्त है। रिपोर्ट में इस्लामाबाद के हेल्थ सेक्टर में मुतादिद संगीन खामियों और इंतजामी बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के हस्पतालों की लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी निज़ाम मौसर अंदाज में फ़ाल नहीं था। इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के रजिस्ट्रेशन बोर्ड के गैर फ़ाल होने के बायस हस्पतालों की लाइसेंसिंग का अमल भी मुतासिर होने की निशानदेही की गई। ज़ैली कमेटी ने निजी अस्पतालों के माली और क्लिनिकल ऑडिट, सेहत की सहूलियात के चार्जेस के तयन, छोटे क्लिनिक्स और मेटर्निटी होम्स की मौसर निगरानी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में सरकारी सेहत के निज़ाम में डॉक्टर्स की कमी, बुनियादी मराकज़ सेहत की सूरत हाल और इस्लामाबाद में THQ और DHQ हस्पतालों की ज़रूरत की निशानदेही भी की गई। और दोस्तों जो सबसे तकलीफ दह बात थी, बड़े बड़े लोग आए बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी की, सियासतदान आए, उन्होंने लाशों के ऊपर सियासत की, तमाम लोग इसके अंदर शामिल थे। डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ पर इसी किस्म की स्टेटमेंट जारी कर रही थी। हुकूमती वुज़रा भी वहाँ पर आकर इंक्वायरी कमेटी की बार बार बात कर रहे थे। हर बंदे ने आकर अपना जो काम था वो किया। जिम्मेदारी दूर की बात है, सिर्फ एक खाना पूरी करने के लिए वो लोग वहाँ पर आते हैं, स्टेटमेंट जारी करते हैं, चले जाते हैं। एक साहब हैं जी, सेक्रेटरी हेल्थ महमूद रॉय, उन्होंने काम क्या किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। उन्होंने जी बाहर टेंट लगवा दिए
اور ٹینٹ لگانے کے بعد وہاں پر ایک اعلان کیا کہ جب تک پیمز کو میں ٹھیک نہیں کر دیتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. آپ کیا کسی بڑے سانحے کا انتظار کر رہے تھے کہ 15 بچے جاں بحق ہوں گے تو اس کے بعد ہم کوئی بڑا کام کریں گے؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک کرمنل نیگلیجنس کا یہ مظاہرہ کر چکے ہیں. 2025 کی رپورٹ آپ کے پاس موجود ہے. حکومت نے کیوں سب کچھ نہیں کیا؟ اگر یہ بندہ جس کا نام مصطفیٰ کمال ہے، جس نے کمال کر دیا، لوگوں پر چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، جن کے بچے دنیا سے چلے گئے، ان کو کہتا ہے کہ آپ نے فوٹو بنوا لی، یعنی ان لوگوں کو جوتے مارنے چاہیے. اس حکومت میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ذمہ دار تھے، آپ پاکستان میں یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، وہ کسی احتجاج میں نہیں گئے تھے، ان کے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف یا کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی جھنڈا نہیں تھا، انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا نہیں کہا تھا. یہ وہ بچے تھے جن کا ابھی نام بھی نہیں رکھا گیا، جو اپنے ماں باپ کے نام سے پہچانے جاتے تھے. ان ناموں کے اوپر ان خاندانوں کے لیے جو کچھ تم لوگوں نے کرنا تھا نہیں کر سکے، لیکن سیاست تم کھل کر رہے. یہ لوگ ٹینٹوں میں بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ہم گھروں کو نہیں جائیں گے، تمہیں گھر چلے جانا چاہیے. اب آپ نے وہاں پہ ریڈ کارپٹ بھی بچھا دیا، آپ نے اپنے لیے ایک میڈیا کو اٹریکٹ کرنے کا اور ٹاک آف دا ٹاؤن بننے کے لیے کہ جو سیکرٹری ہیلتھ صاحب ہیں محمود روائے صاحب، انہوں نے جی آتے اعلان کر دیا. ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، کسی بڑے سانحے کا انتظار کرتے ہیں، اس سے پہلے ہماری جو پلاننگ ہے وہ صفر ہوتی ہے. آپ پنجاب کے ہسپتالوں کا دورہ کریں، آپ کو دوائیاں نہیں ملیں گی، آپ کو ڈاکٹرز نہیں ملیں گے، آپ کو وہاں سے شفا نہیں ملے گی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شفا جو ہے وہ صرف شفا میں نہیں ہے، تمام ہسپتالوں میں، تو دیکھ لو اپنے ہسپتالوں کا حال. اور دوستو، پاکستان تحریک انصاف کو اس مدعے کو اٹھانا چاہیے. جس ہاسپٹل کے اندر 15 بچوں کی جانوں کو بچایا نہیں جا سکا، آپ کا عملہ ناکام ہو گیا، آپ کی جھوٹی رپورٹ آ گئی، آپ نے کلین چٹ دے دی اپنے تمام لوگوں کو، اور ذمہ دار آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اور دوستو، جس سیکٹری کو آپ نے وہاں سے برطرف کیا، اس کا قصور چونکہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، تو کسی نہ کسی پہ نزلہ گرنا تھا. لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی کو بھی فارغ نہیں کیا گیا. جو لوگ موقع پر موجود تھے، اب سیکٹری نے جا کر آگ تو نہیں بجھانی تھی، ہاں میک شور یہ کرنا تھا کہ وہ اسپرنکلز کو چیک کرتا، جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریگولیشنز ہیں ان کو دیکھا جاتا، فائر ایکسٹنگوشر جو ایگزٹس ہیں ان کو دیکھا جاتا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم نے اس سے کیسے نمٹنا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. دیکھیں، پاکستان کے اندر بچوں کو چوری کیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر بیچ دیا جاتا ہے. ایسی فیملیز کو جو بے اولاد ہوتے ہیں، اور کروڑوں روپیہ کمایا جاتا ہے. یہ پورا ایک مافیا کام کرتا ہے. اس بات سے بالکل بھی آپ جو ہے انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دروازوں کو تالے لگا کر آپ کسی بڑے سانحے کو ہونے دیں. یعنی ایک ریزن بنا جس کے اوپر حکومت کی کہہ رہی ہے ان کی رپورٹ کہ جناب دروازے کھلے تھے اور ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا. دوستو، سیکرٹری صاحب نے جو ٹینٹ لگایا اور جس طرح سے ریڈ کارپیٹ، آپ کو انصاف اب ملے گا، اور جس طرح سے اس ہسپتال کو ٹھیک کیا جائے گا، اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا. اب میں آپ کو سہیل افریدی اینڈ ریسٹ آف دا لاٹ جو وہاں پہ پہنچے، سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیمز میں جاں بحق بچے نہ احتجاج میں گئے نہ دھرنے کا حصہ تھے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں کر سکتے تھے. غفلت ضرور ہے، کچھ روز پہلے عمران خان کو بھی اس ہسپتال لایا گیا، شاید ان کے لیے بھی کوئی جال بچھایا گیا تھا اور انہیں بھی کسی حادثے کی آڑ میں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اب تو ان کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. اگر عمران خان کو اگر یہ لے کر آتے ہیں پیمز ہسپتال میں تو پاکستان تحریک انصاف کو اب احتجاج کرنا چاہیے کہ کسی صورت بھی عمران خان کا اس ہسپتال میں علاج نہیں ہوگا جہاں پہ سیفٹی میجرز نہیں ہیں، فائر ایگزٹ بالکل آپ نے بلاک کر دیے. اور آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ سوال پاکستان تحریک انصاف کو اٹھانا چاہیے. خیر، تحریک انصاف والے کچھ بھی نہیں کرتے انفارچونیٹلی، اور اب میں بھی ان کے اوپر تنقید کرتے کرتے جو ہے وہ تھک چکا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں. ہماری جو تنقید ہے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے جو عمران خان کو انصاف نہیں فراہم کر سکی، عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکے. عمران خان آج جمعرات کا دن ہے نا، ہم دیکھ لیں گے کہ کتنے لوگ اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں. سہیل افریدی کو جانا چاہیے ہر جمعرات کو 27 سپتمبر سے پہلے اڈیالہ کے باہر بیٹھ کر دھرنا دینا چاہیے اور ایک مومنٹم بنانا چاہیے، لیکن کوئی نہیں جائے گا. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر اکاؤنٹیبل نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے ضرور پوچھے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن سانحہ کروایا، وہاں پر ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے. ان لوگوں کی حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جب انہوں نے ادارے تباہ کر دیے
اللہ پاک سے کئی سال دعاؤں کے بعد اللہ پاک والدین کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے. یہ سانحہ ناقابل تحمل ہے. ان ماؤں سے پوچھیں کہ ان کے دل پر کیا گزری. یہ صرف نالائکی نہیں، یہ قتل ہے ان معصوم بچوں کا. اور ان کا جرم یہ تھا کہ پاکستان میں پیدا ہوئے. پاکستان میں پیدا ہونا اب جرم بن چکا. اب مجرم ہو اور آپ کے سر پہ گولی ماریں گے اور آپ بولو گے تو آپ کے سینے پر گولی ماریں گے. بولو گے تو قید خانہ زندان پاکستان بن گیا. آپ دیکھ لیں یہ قتل عام ہوا ہے بچوں کا. جب لوہے کی وہ جو چیزیں ہیں وہ بیچاری وہ جل گئی لوہے والی چیزیں، تو ان نازک پھولوں کے بدن کا کیا حال ہوا ہوگا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں بچا، تو ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا. اچھا اب اس میں نا نصرت جاوید صاحب 1975 سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوں. پیمز ہسپتال 1985 میں جاپان کے تعاون سے قائم ہوا. اس وقت اس کا نام چلڈرن کمپلیکس تھا. اس ہسپتال کا واحد مقصد بچوں کا علاج تھا، لیکن بچے آج اسی ہسپتال میں محفوظ نہیں رہے. اٹس ریئلی اے سیڈ ڈے. آپ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے. جب سے میں وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں ماؤں کی جو اپنی اولاد کو تلاش کر رہے ہیں. ایک ماں کی کہہ رہی تھی کہ میرا سی سیکشن سے آپریشن ہوا، بچی کو لے کر آئے ایک، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں. ایک باپ کہہ رہا تھا کہ 4 سال منتوں مرادوں سے میرا بیٹا پیدا ہوا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ایک فیملی پشاور کی تھی، 14 سال کے بعد جڑواں بچے پیدا ہوئے، لیکن اب وہ دنیا میں نہیں ہے. سرکار چل رہی ہے آپ کی، بچے چلے گئے لیکن سرکار نہیں گئی. بچے اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن یہ سرکار ابھی بھی قائم دائم ہے. اس سرکار کو گھر بھیجنا چاہیے. پاکستان کے اندر سیاست ہوتی رہتی ہے، لیکن خدا کے بندو پمز ہسپتال، یعنی کہ صرف پمز ہسپتال کی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی ہسپتال میں فائر ایگزٹ انٹری پوائنٹس آپ جا کر اٹھا کر دیکھ لیں. برطانیہ میں نیشنل ہیلتھ سروس کیوں ایکسپینسو ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ شارٹیج آف سٹاف ہے اور نیشنل ہیلتھ سروس بہت مہنگی؟ کیونکہ تمام سہولیات دی جاتی ہیں. اس قسم کی کرمنل نیگلیجنس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. فائر ایگزٹ پوائنٹس، اور پھر اس کے بعد ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریگولیشنز، ایس او پیز، فائر ڈرل. آپ نے کرمنل نیگلیجنس کی ہے، اس پورے عملے کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. وہ لوگ جو ڈیوٹی پر موجود تھے ان کی ٹریننگ کیا ہے، انہیں عوام کے سامنے پیش کریں، ان کا احتساب کیا جائے. اب آپ ان کو چھپا لیں گے وہ لوگ کون تھے، یعنی ان کا منہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح جس طرح پمز ہسپتال میں اس رات جب گولی چلی لوگوں کو غائب کر دیا گیا، رجسٹر غائب کر دیے گئے، ویڈیوز باہر آئی جس میں خون میں لت پت آپ کو فرش نظر آتا ہے، جسم لوگوں کے فرش پر اس طرح پھینکے گئے کہ جس طرح کوئی قتل گاہ ہے اور وہاں پر لوگ اپنے قربان ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے اس ہسپتال کو جہاں سے شفا ملنی تھی اسے آپ نے قتل گاہ بنا دیا. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شفا صرف شفا میں نہیں ہے، سرکار پیمز میں بھی شفا نہیں ہے بلکہ موت کے سوداگر تم لوگ بن گئے. تو اب پاکستان میں خان صاحب کی جو زندگی ہے نا، میں بار بار ان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ پیمز ہسپتال میں اب یہ علاج کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ علاج یہاں پر ہوا تو یقیناً یہ کرمنل نیگلیجنس ہوگی. 15 بچے جان سے چلے گئے، اور یہ ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ عمران خان کی زندگی بھی خطرے میں ہے. اور پیمز ہسپتال میں جب ان کو اب لے کر جایا جائے گا، یقیناً اب یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا. حکومت کو فوری طور پر الشفا انٹرنیشنل ہسپتال عمران خان کو منتقل کرنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو لائعمل جو ہے وہ عمران خان نے دے دیا ہے سہیل افریدی کو کہ نکلو پاکستان کے لیے. تم نکلو گے اور تم پاکستان کی سڑکوں پر آؤ گے تو بدلے گا اس ملک کا جو حال ہے، وہ بدلے گا، تقدیر بدلے گی اور تمہیں نکلنا ہوگا. تو میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ پولیس کے چھاپے جاری ہیں، اور عمران خان کے عزیز اور رہنما تحریک انصاف زبیر نیازی کے گھر محفل میلاد کے دوران پولیس نے چھاپا مارا، اور زبیر نیازی کے مطابق ان کی والدہ، بھائی ایڈوکیٹ شرجیل خان نیازی اور ایم پی ایس سعدیہ ایوب، اشتیاق خان اور مبین احمد، خالد ایوان سمیت 16 لوگوں کو حراست میں لیا گیا، اور کچھ دیر کے بعد ان کی والدہ کو چھوڑ دیا گیا. تو پاکستان میں جی یہ چھاپوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جی. یہ سٹیٹمنٹ ہے مصطفیٰ کمال کی، اور یہ بدبودار شخص کیا کہہ رہا ہے کہ پیمز میں 14 بچوں کی اموات حادثہ ہے، ہمارے پاس وسائل نہ ہونے کا بھی مسئلہ ہے. اور میرے بھائی تم 11 ارب کا جہاز، جس حکومت میں بیٹھے ہوئے نا انہوں نے 11 ارب کا جہاز لیا، اگر 1 ارب پیمز ہسپتال پہ خرچ کر دیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ وہ فرق نہیں پڑنا تھا. آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آپ ججز کی مرات میں اضافہ کرتے ہیں، آپ اپنے خاندان کے لیے، پارلیمنٹیرینز کے لیے نئے جو محل ہیں وہ تعمیر کرواتے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ لاجز کو اپ گریڈ کیا جائے گا، نئے ہاسٹلز بنائے جائیں گے، ملک کے اندر نئی گاڑیاں اپنے تمام جو سٹاف ہے ان کو دی جاتی ہیں، ججز کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، نئی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں. یعنی جس بلڈنگ سے انصاف نہیں مل رہا اس بلڈنگ کو بنایا جا رہا ہے، اس کی تزئین و آرائش کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. یہ ایوان صدر کس کام کا ہے؟ بند کرو اسے.
ایوان صدر کا پیسہ جو کہا گیا کہ جناب اتنے ارب روپیہ اس کو چلانے کے لیے درکار ہے، یہ سارا پیسہ ان ہسپتالوں میں خرچ کیا جائے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ یہ حکومت ہے فارم 47 والی، جو آج ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وسائل کی کمی ہے، جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ پیسہ جو پاکستان کی عوام کے نام پر بھیک مانگی جاتی ہے، خرچ کرو پاکستان کی عوام کے اوپر، لیکن یہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ تمہارے کارخانے چلنے چاہیے، تمہاری فیکٹریاں چلنی چاہیے۔ اگر ایک فیکٹری یہ آئی پی پیز کو پیسہ دینا بند کر دیا جائے، جو بجلی نہیں بنا رہی لیکن پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے، اگر یہ پیسہ پاکستان کی عوام پر خرچ ہوتا تو آج ہمیں یہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا کہ وسائل نہیں ہے۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان بدبودار لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو ایک بدنما داغ بنا دیا۔ سیاست لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر سیاست اپنے خاندانوں کے لیے ہو رہی ہے، اپنی سیاسی بقا کے لیے لوگ سیاست کر رہے ہیں۔ دوستو اس پر ضرور کمنٹ کیجئے گا، اور ان کا ہم پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک پاکستان کے ہسپتال ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اور وہ جو ڈرامے باز ٹینٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اس وقت تک یہاں پر بیٹھوں گا جب تک پمس کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ آپ کو دوستوں میں خبر ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بھی دے دوں، اور ٹرمپ نے مصطفیٰ خامنائی کے حوالے سے کہا کہ وہ شدید زخمی ہیں اور اسی لیے وہ اب تک منظر عام پر نہیں آئے۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ نئے ایرانی سپریم لیڈر مارے جا چکے، لیکن اگر ایسا بھی ہے تو ایرانی حکام بہت اچھا ڈرامہ کر رہے ہیں، چونکہ ایرانی ہر معاملے میں حتمی منظوری لینے کے سپریم لیڈر سے دوبارہ بات کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر جسم کے بائیں جانب بہت شدید زخمی ہیں۔ 28 فروری کو ایران پر امریکی حملوں کے پہلے دن مصطفیٰ خامنائی شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد مصطفیٰ خامنائی کو عوامی سطح پر نہیں دیکھا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف امریکہ کا عسکری اور اقتصادی دباؤ کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ میڈیا کے مطابق قدامت پسند ریڈیو ہوسٹ گیلن بیک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ تمام چیزیں ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے، ہم بہت جلد یہاں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ دوستو ایک جھوٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی طرح جھوٹ بول رہا ہے جس طرح مصطفیٰ کمال جھوٹ بول رہا ہے، پاکستان کی سرکار جھوٹ بول رہی ہے، اور سارے جھوٹے ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا کر اس کے اوپر شرمندہ بھی نہیں ہوتے بلکہ اسے اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ آپ سے میں کوشش کروں گا کہ دوپہر کو ایک اور ویڈیو کریں، اور تمام اپڈیٹس آپ کو دوپہر کو ہی ہم دے دیں، کیونکہ شام کو جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں بہت سارے وی لوگز آتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے وی لوگز آنے کی وجہ سے جو ویڈیوز ہیں وہ دب جاتی ہیں۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ جس طرح خبر آئے اس کے اوپر آپ کو فوری طور پر آپ کو اطلاع دی جائے، اور پروگرام ہم ساتھ ہی ساتھ کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔